بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام دنوں میں جب ہم کسی جانور کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی کیا چیزیں کھانا ہمارے لیے جائز ہے اور کن چیزوں کا کھانا ممنوع و حرام ہے۔ لیکن جب قربانی کی جاتی ہے تو بقرعید میں قربانی میں پورا جانور ہمارے سامنے ہوتا ہے، لہذا یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے بسا اوقات کہ جانور کی کون سی چیزیں کھانا صحیح نہیں ہے۔ وہ کئی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا صحیح نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں کھاتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے۔ مثلا 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں کم از کم اہل تشیع کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 تلی، نمبر 2 کپورے، نمبر 3 حرام مغز۔ حرام مغز سے میری مراد ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر باقاعدہ ایک گودا ہوتا ہے، رگ ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام مغز کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف رگیں ہوتی ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، ان دونوں رگوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ اگر بھیجا جانور کی سری کو توڑا گیا ہے اور بھیجا نکالا گیا ہے تو بھیجے کے اندر چنے کے دانے کے برابر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 ہو گئی۔ اور 6ٹھی چیز کا تعلق عام طور پر بکرے یا گائے جیسے جانوروں کے لیے نہیں ہے، اس کا تعلق عام طور پر مرغی کے گوشت سے ہے۔ مرغی کے گوشت کو جب ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو یا ٹکے کی صورت میں ہو، تو اس میں کچھ ایسی رگیں آ جاتی ہیں کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون ہے۔ تو چونکہ خون بھی کھانا حرام ہے اور رگوں کے اندر ہمیں خون نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ رگیں بھی نہیں کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان میں خون ہوتا ہے۔ خصوصیت سے جب ران کا حصہ کھایا جائے تو اس میں اس طرح کی رگیں نظر آتی ہیں۔ چونکہ اس میں خون موجود ہوتا ہے، اگرچہ وہ پک گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا جائز نہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، جو ہمارے یہاں ویسے بھی نہیں کھائی جاتی ہیں، لیکن برادران اہل سنت کے یہاں کچھ چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ مثلا تلی ہے یا کپورے ہیں، یہ ان کے یہاں کھائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ان ساری چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہم پر لازم ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ عام دنوں میں ہو سکتا ہے کہ قصائی حضرات اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، مگر چونکہ عید کی قربانی ہو رہی ہے اور عید کی قربانی کے لیے جانور قربان ہو رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے کچھ مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثلا اگر بھیڑ بکری جیسا جانور ہے تو اس کے 4 ہاتھ پیر میں سے 3 ہاتھ پیر کو باندھ دینا چاہیے اور ایک پیر کو کھلا رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ 4 میں سے 3 کو باندھ دیا جائے اور ایک پیر کھلا رکھا جائے، یہ مستحبات میں سے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، یہ اکثر لوگ جانتے ہیں، اور اس کے بعد جانور کو اس طرح سے ذبح کیا جائے کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ کم سے کم تکلیف کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا چھری ہماری بہت زیادہ تیز ہو تاکہ جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے تو بڑی آسانی سے جانور کی گردن کٹ جائے، اور چھری چلانے میں بھی ہم بہت آہستہ چھری نہ چلائیں، اس طرح سے چھری چلائیں کہ جلدی سے جانور کی گردن کٹ جائے، اس کو کم سے کم تکلیف اور اذیت ہو۔ تو یہ 3 مستحبات ہیں۔ نمبر یہ کہ 4 ہاتھ پیر میں سے 3 کو باندھ دیا جائے، نمبر 2 یہ کہ پانی پلایا جائے، نمبر 3 یہ کہ اس کو کم سے کم اذیت دے کے کم سے کم تکلیف میں جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ اور مکروہات میں یہ ہے کہ جانور کو کسی دوسرے اپنی ہی صنف والے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ یعنی فرض کریں کہ بکرا ذبح کر رہے ہیں تو اس طرح سے بکرا ذبح کیا جائے کہ دوسرا بکرا اسے دیکھ رہا ہو، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر گائے دیکھ رہی ہے یا دوسری چیزیں دوسرے جانور دیکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا مکروہ یہ ہے کہ خود جانور پالا ہو اور جس جانور کو خود پالا ہو اسے خود ذبح کریں، یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ جانور خود پالا ہے لیکن ذبح کرنے والا قصائی ہے یا کوئی اور شخص ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس جانور کو خود پالا ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد.